نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ آل عمران کا آج پہلا درس ہے۔ سورۃ آل عمران مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا اکثر حصہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ یہ سورت بھی سورۃ البقرہ کی طرح قرآن حکیم کی طویل سورت ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں مسلم شریف جلد اول کی ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے روز قرآن پاک اور اس کے اہل کو لایا جائے گا اور ان کے آگے آگے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہوں گی۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ جمعہ کے روز سورۃ آل عمران پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے شام تک رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن سورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ ان دونوں سورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے، مگر سورۃ البقرہ میں زیادہ تر روئے سخن یہود کی طرف تھا، جبکہ آل عمران میں اصل خطاب نصارا سے ہے۔ اور پھر یہ کہ دونوں صورتوں کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوا ہے، اور دونوں ہی صورتوں کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کی تفصیل کے لیے سورۃ البقرہ کا درس نمبر 15 سنا جا سکتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں شروع سے لے کر آیت نمبر 80 تک توحید خداوندی کا بیان ہے، اور پھر آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 101 تک رسالت کا بیان ہے، اور پھر آیت نمبر 102 سے لے کر 179 تک جہاد کا بیان ہے، اور سورۃ البقرہ کی طرح 180 سے لے کر آخر سورت تک انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان ہے۔ اس سورت کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں نصارا کے 60 افراد شامل تھے۔ وفد میں جو افراد شریک تھے انہوں نے آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور انہیں معاذ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور اس سلسلہ میں ان آیات سے استدلال کیا گیا جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ کہا گیا ہے۔ ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کلام میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ بعض وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرتے ہیں، بالکل واضح ہیں، ایسی آیات کو محکمات کہا جا سکتا ہے، یعنی جن کے معانی بھی معلوم ہیں اور مفہوم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور قرآن کریم کا غالب حصہ محکمات پر ہی مشتمل ہے۔ دوسری قسم کی وہ آیات ہیں جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، معنی تو معلوم ہے لیکن حقیقی مراد مفہوم کوئی نہیں جانتا، یا جن میں کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے، ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔
وہ افراد دنیا میں جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دل میں کجی اور دماغ میں فطور ہوتا ہے متشابہات کی غلط تعویل کر کے اور ان کی مراد تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کلمت اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ متشابہات کی قسم میں سے ہیں، اور ان متشابہات کی بنیاد پر شرکی عقائد کی عمارت کھڑی کرنا یہ پانی پر نقش بنانے کے سوا کچھ نہیں۔ توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں، اور ان کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل کورا ہو، اور اس کائنات کی ہر چیز یہاں تک کہ خود رب تعالی، اس کے فرشتے اور نیک علماء توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ توحید کی گواہی دیتا ہے، اسی طرح وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ اور پھر سورۃ آل عمران میں 3 عبرت آموز قصے بھی بیان کیے گئے، اور یہ تینوں قصے خوارق عادت سے ہیں، اور تینوں اللہ رب العزت کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت مریم کی ولادت کا ہے۔ اس سورت کا نام آل عمران ہے، اور اس سورت میں عمران کے خاندان کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کے خاندان میں ایک بزرگ نیک پارسا عمران جن کا نام تھا وہ گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، لیکن یہاں پر ذکر جو چل رہا ہے وہ عمران حضرت مریم کے والد ہے۔ یہ اپنے وقت میں مسجد اقصی کے امام اور خطیب تھے۔ ان کو اللہ رب العزت نے ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام ہارون رکھا گیا۔ وہ بھی بڑا نیک اور پارسا تھا، مگر جوانی میں ہی فوت ہو گیا۔ حضرت عمران کی بیوی جن کا نام حنا تھا، ان کا جو بیٹا فوت ہوا تو اس کے بعد حضرت عمران بھی بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کو پہنچ گئے، تو حضرت حنا پریشان ہو گئی کہ آئندہ ہم سے مسجد اقصی کی دینی خدمت نہ ہو سکے گی۔ جب تک عمران زندہ ہیں خدمت کر رہے ہیں، اور ان کے بعد چونکہ ہماری اولاد نہیں، بیٹا نہیں ہے، تو یہ خدمت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے نظر مانی، منت مانی کہ اے میرے رب، اگر تو نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کو تیرے دین اور مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تفصیل آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا گیا۔ تو یہاں پر ایک تو ان کا ذکر ہے، اور پھر جب وہ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئیں، ابھی چھوٹی عمر کی تھیں، کہ ایک دن حضرت زکریا نے ان کے سامنے بے موسم کے پھل دیکھا تو پوچھا یہ مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے۔ تو معصوم بچی کا یہ ایمانی جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی۔ حالانکہ ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی، اور بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، بانجھ تو تھی ہی پہلے سے، لیکن ظاہری اسباب کی مخالفت کے باوجود انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور جو دل کی آرزو تھی وہ لبوں پر مچلنے لگی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بیٹے کی بشارت بھی سنائی، اور ساتھ اس کی صفات کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ کن صفات کا وہ حامل ہوگا۔ اس کی تفصیل بھی اپنے موقع پہ آئے گی۔ تیسرا عبرت آموز واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اگر حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے عجیب اور قدرت الہیہ کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عجیب نہیں بلکہ عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ کی ولادت بغیر والد کے پراسرار طور پر اور معجزانہ طریقے پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ جواب دیا گیا اسی طرح ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
معجزات بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ اور پھر اسی صورت میں غزوہ بدر کا ذکر بھی ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے، اور پھر انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ لشکر ان کا 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، 200 گھڑ سوار تھے، 700 زرہ پوش اور 3000 اونٹ تھے، 500 عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں، اور اس بڑے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ تو اس کا تذکرہ بھی اسی صورت میں آگے آئے گا۔ امت مسلمہ کو تمام امتوں پر جو فضیلت عطا کی گئی، اور اس فضیلت کی وجہ کہ وہ فضیلت کس لیے دی گئی اس کا بھی ذکر ہے کہ یہ امت نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ، عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہے۔ اور بتایا گیا کہ دعوت و تبلیغ اس کی صرف فضیلت ہی نہیں بلکہ اس کی دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ غزوہ احد کا ذکر تقریباً 55 آیات میں بیان ہوا ہے، اور ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں، اور ساتھ تنبیہ بھی کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ منافقین اور کفار سے قلبی دوستی نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ 4 اسباب بھی بتائے گئے۔ پہلا یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو، تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوتا ہے، اور چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر فلاح اور کامیابی کے 4 اصول بیان ہوئے۔ صبر یعنی دین پر جمے رہنا اور مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا۔ مصابرہ دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ مرابطہ دشمنان دین سے مقابلہ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ اور چوتھا تقویٰ، ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کا دعویٰ تھا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اور اس سورت کا دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو سورت آل عمران کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور انشاءاللہ کل کے درس میں سورت کا آغاز ہوگا اور ترجمہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور قرآن حکیم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔